نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا، کوئی نبی نہیں آنا، کوئی نبی نہیں آنا۔ جو بھی دعویٰ کرے گا وہ حرام زادہ ہوگا، جس طرح خود اعتراف کر لیتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے اس دعوے سے پتہ چلا کہ وہ مریم بنا، مریم کے ساتھ اللہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ نے رجولیت فرمائی، پھر اس رجولیت سے وہ پیدا ہوا، یعنی پیور حرام زادہ۔ اسی طرح ایک احمد عیسیٰ ہے، وہ کہتا ہے میں محمد کے فلٹر سے آیا ہوں، محمد کے فلٹر سے۔ آقا علیہ السلام کا فلٹر تو خاتم النبیین قرآن پاک میں آیا، لیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نے انبیاء کے سلسلے کو بند فرما دیا۔ خاتمہ فعل ماضی ہے با مفعلہ سے، خاتمہ یخاتم مخاتمتن فہو مخاتم، یہ اس کی گردان ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے، شیعہ جتنا مرضی ٹل لگا لیں، زور لگا لیں، اس بات سے انکاری نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق اکبر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ تو صدیق اکبر نے نبی علیہ السلام کے کہنے پر نماز پڑھائی، ظہر کی نماز ہو گئی۔ عصر کی نماز کے وقت کچھ طبیعت سنبھلی تو آپ حضرت عباس کے بیٹے فضل ابن عباس، فضل ابن فضل نے اور حضرت علی کرم اللہ الکریم نے آقا علیہ السلام کو سہارا دیا۔ عصر کی نماز کے وقت نبی علیہ السلام کو مصلی پہ بٹھایا گیا، صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے تو آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، لہذا وہ ٹھہر گئے، اور نبی علیہ السلام بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے، اور آقا علیہ السلام کی اقتداء حضرت صدیق اکبر کر رہے تھے، اور صدیق اکبر کی اقتداء تمام صحابہ کر رہے تھے، جس میں حضرت علی بھی شامل ہوئے کیونکہ وہ لے کے آئے آقا علیہ السلام کو، اور حضرت فضل ابن عباس، حضرت فضل بھی وہ بھی شامل ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے نماز پڑھنے کے بعد، پڑھانے کے بعد چند نصیحتیں فرمائیں، اور پھر ارشاد بڑا مشہور ارشاد ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن، دوسری میری اہل بیت، جس پر ہم سب کا ایمان ہے، ہم سب ان کے خادم ہیں، غلام ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ہمارے مولا ہیں، آقا علیہ السلام نے انہیں ہمارا مولا کہا، خود آقا علیہ السلام بھی ہمارے مولا ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے، رسول اللہ کے فرمان سے وہ ہمارے مولا ہیں۔
مولا کا معنی خدا نہیں، جو شیعوں نے لے لیا۔ بہرحال جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، یہ اکثر باغ فدق جو ہے، باغ فدق ہم اپنی زبان میں فدق کہتے ہیں، باغ فدق جو ہے اس کا رونا لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کو اپنی جگہ امام بنایا، اپنی جگہ امام بنایا، اپنی جگہ امام بنایا۔ تو سب سے پہلا امام کون ہے؟ صدیق اکبر، پہلا امام صدیق اکبر۔ اگر جب صدیق اکبر دنیا سے رحلت فرمانے لگے تو آپ نے اپنا جان نشین عمر فاروق کو کہا کہ میرے بعد امت کی باغ دوڑ تیرے حوالے ہے، ان کو نبی علیہ السلام کے دین کے مطابق چلانا۔ تو دوسرے امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی کسی کا چیز غصب نہیں کی، نہ ہی غصب کر کے اپنے بچوں کے نام لگائی، نہ ہی صدیق اکبر نے باغ فدق کو غصب کیا اور اپنے بچوں کے نام لگا دیا۔ بیت المال میں وہ بھی تھا جیسے بیت المال آتا تھا ادھر سے، جس طرح 5 حصے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اس طرح صدیق اکبر نے بھی 5 حصے فرمائے۔ ایک حصہ جو ہے وہ اہل بیت اطہار کو دے دیا جاتا، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج بھی، حضرت فاطمہ الزہرا بھی، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم بھی اپنا اپنا حصہ لے لیتے، جس سے حضرت فاطمہ الزہرا مطمئن ہو گئی۔ اب بڑی کتابیں، جو سب سے پہلی کتاب ہے موطا امام مالک حدیث کی، بخاری بھی اس سے بعد میں لکھی گئی ہے۔ موطا سب سے پہلے امام مالک بن انس نے موطا امام مالک پہلی حدیث کی کتاب ترتیب دی، انہوں نے لکھا، کتاب بنائی، اور ساری عمر مدینے سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ ایک دفعہ حج کرنے گئے ہیں، کہیں مجھے موت نہ آ جائے اور میں دفن ہونا چاہتا ہوں مدینے پاک، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسے عقائد ہمیں بھی عطا فرمائے۔ میری بھی خواہش ہے کہ مدینے جاؤں پر واپس نہ آؤں، مزہ آ جائے، آقا کے قدموں میں پڑا رہوں، کیونکہ جنت البقیع آقا علیہ السلام کے قدموں کی طرف ہی۔ کیا بات ہے! تو ہر صدیق اکبر نے اپنے نام نہیں لگوایا باغ فدق، نہ اپنے بچوں کے نام لگایا، جن کا جو حصہ تھا آقا علیہ السلام نکالتے تھے وہ ان کو حصہ پہنچتا رہا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مخدومہ کائنات علیہ السلام اس بات سے مطمئن ہو گئی۔ اس کے بعد 6 مہینے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ بخاری لکھتا ہے یا مسلم لکھتا ہے کہ آپ ناراض رہیں، لیکن مخدومہ کائنات نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ اب اگلی بات، جب آپ کی وفات ہو گئی تو روایات میں ملتا ہے، شیعہ ان روایات کو چھپاتے ہیں، شیعہ چھپاتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مخدومہ کائنات علیہ السلام، ان کا جنازہ صدیق اکبر نے پڑھایا۔ یہ کہتے ہیں رات کو چوری چھپے لے گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں لگنے دیا۔ تمام صحابہ
مخدومہ کائنات کے جنازے میں شامل ہوئے۔ یہ نہیں کہ وہاں حضرت علی نے جنازہ پڑھایا اور امام حسن امام حسین شامل ہوئے، فضل بن عباس شامل ہوئے، جو گھر والے تھے زیادہ قرب والے، حضرت عباس شامل ہوئے قرب والے، تو یہ نہیں ہے۔ جب آقا علیہ السلام کی پیاری لخت جگر الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا جگر ہے، میرا دل ہے، میرا فاطمہ میرا سب کچھ ہے، جب وہ وفات پا جائیں تو کسی کو پتہ ہی نہ چلے، یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ کہ اس کے جنازے میں کوئی صحابی رسول شامل ہی نہ ہو، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جتنے مدینے میں صحابی رسول تھے وہ شامل ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی اسماء بنت امیس نے زوجہ محترمہ صدیق اکبر اسماء بنت امیس، انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کو آخری غسل دیا، کہ صدیق اکبر کو تو پتہ ہی نہیں۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ، سب سے بڑا جھوٹ۔ اور جب وہ تیار ہو گئی، رات کو ہی آپ کا کفن کر دیا، تو پھر دن کے اجالے میں جنازہ ہوا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے بڑے زور و شور سے شمولیت کی، بلکہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کا سن کر روتے رہے کہ آج ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اٹھ گئی، جو ہمیں رہنمائی فرماتی تھیں وہ بھی چلیں گے۔ حضرت علی کے گلے میں مل کے وہ آنسو بہاتے تھے، ڈائیں نہیں مارتے تھے، پیٹتے نہیں تھے، روتے تھے کہ لخت جگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چلی گئی، ہم سے چلی گئی۔ کوئی حسن کو چوم رہا ہے، کوئی حسین کو چوم رہا ہے، چھوٹے چھوٹے تو یہ تھے، 6-7 سال کے دونوں بچے، 6-7 سال کے، ان کو پیار کر رہے تھے۔ باقی یہ چھپانا ہی، آپ پڑھیں کتابیں پڑھیں، سب کچھ آتا ہے، لیکن چھپانے والا کون ہے؟ منافق۔ چھپانے والا کون ہے؟ منافق۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اوصاف کو آپ کا فاطمہ الزہرا کے جنازے کو پڑھانا چھپاتے ہیں۔ اگر ناراض ہوتی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو کہتے کہ جنازہ پڑھاؤ، کہتے؟ کبھی نہ کہتے۔ اگر ناراض ہوتی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ کو ان کے غسل کے لیے بھیجتے۔ تھوڑا سا دماغ بھی رکھا کرو، اپنی زوجہ کو اسماء بنت امیس کو ان کے غسل کے لیے بھیج رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق بھیج رہے ہیں، جاؤ فاطمہ الزہرا کا انتقال ہو گیا ہے، غسل دو۔ ساری رات صدیق اکبر اس غم میں سوئے ہی نہیں، کبھی حضرت علی کے پاس آ جاتے ہیں، کبھی گھر چلے جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر سے اتنا پیار کرتے ہیں، وہ تو پکے مومن ہیں۔ پہلا امام آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر کو بنا دیا، پہلا امام، اور صدیق اکبر کو امام نہیں مانتے، یہ 12 امام انہوں نے خود پیدا فرما لیے۔ کوئی 12 اماموں کا کنسیپٹ نہیں ہے۔
قرآن پاک کیا ہے نا تمہیں قیامت والے دن ہر ایک کو اپنے اماموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو آج کل باطل پرست جیسے اپنا وزیر اعظم عمران خان ہے، جو ان کے پیچھے لگتی ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہی اٹھیں گے، وہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ نہیں اٹھیں گے. امام ابو حنیفہ کہا کہ نماز نہ چھوڑا کرو، نماز پڑھا کرو، یہ مسائل ہے، اس طرح غسل کرو، اس طرح وضو کرو. تو امام حنیفہ کی تو ہم مانتے نہیں، ہم تو مانتے ہیں عمران خان کی. اسی طرح اپنا نواز شریف ہے، جب وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے ہمارا امام وہ ہے، ہم اس کی مانتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے اوپر لا جاری کرتا ہے. جیسے بڑی مشہور بات ہے کہ نیو وارڈ نئے حکمران تھے، نیا ہی قانون، یہ قانون بھی اپنے اپنے گھر کا ہے. تو یہ اس لیے کہ ایسی چیزیں ہیں تمام اہل تشیع چھپاتے ہیں. پھر جھوٹ پہ جھوٹ ان کی کتابوں میں ہماری کسی کتاب میں نہیں کہ صدیق اکبر نے اور عمر فاروق نے نبی علیہ السلام کو زہر دینے کی بات کی ہو. یہ بات سن کے میں خود بڑا حیران ہوں. ان کی کتابوں میں وہ لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کو انہوں نے پروگرام بنایا کہ اس کو زہر سے مار دے، نعوذ باللہ من ذلک. اور جب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ امام ہوں گے، اللہ کا نبی علیہ السلام نے کہا نا کہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہوں گے، اللہ نے کہا ہے کہ عمر فاروق دوسرے خلیفہ ہوں گے. جب یہ بات اللہ نے کہی ہے تو شیعہ جھوٹ بولنے والے یہ صرف ان کو اتنا ہی عقل ہے کہ ٹٹو کے نیچے سے گزرتے ہیں اپنی مرادوں لینے کے لیے. وہ اگر اس کے منہ بندر کی طرح ان کا ذاکر ہے، تو وہ کہتا ہے یہ تو پاکستان گھوڑے کے سموں کا صدقہ ہے. پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ گھوڑے کے سموں کو سجدہ کریں، اللہ کو نہ کریں، گھوڑے کے سموں کو سجدہ کریں. پاکستان تو گھوڑے کے سموں کی وجہ سے ملا ہے، بنا ہے، لہذا پاکستانیوں کو گھوڑے کے سموں پہ سجدہ کریں. اگر بیٹھے ہوتی بے وقوف عوام، وہ کہتی ہے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری یا علی، صلوات بر محمد و آل محمد. کیا کہتے ہیں، لعنت ڈالنے کو دل چاہتا ہے. وہ تو شرک بکرا ہے. یہ شرک بک جب بڑے نا ذاکر شرک بکے ان کو بڑا مزہ آتا ہے. وہ کہتا ہے میں جنوں کو بھی تبلیغ کرتا رہا. اس کے لفظ یہ ہیں کہ گھوڑے کے سموں پہ سجدہ کرو، گھوڑا خدا تمہارا ہوا، اللہ نے پاکستان نہیں دیا. لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ بات بالکل جھوٹ ہے. صدیق اکبر نے کوئی زہر دیا یا عمر فاروق نے کوئی زہر دیا. پہلے امام، ہم سب کے امام، مسلمانوں کے امام حضرت صدیق اکبر، خلیفۃ الرسول آپ کا لقب، خلیفۃ الرسول آپ کا لقب. دوسرے امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا لقب امیر المومنین، پہلے منتخب ہوا امیر المومنین. پہلے سب سے پہلے کوئی صحابی کسی خوشی سے واپس آیا تو اس نے حضرت عمر فاروق کو امیر المومنین کہا، امیر المومنین. اس سے یہ لقب مشہور ہو گیا. پہلا لقب جو ہم کو ایک صحابی نے اپنا اونچی آواز میں کہا، وہی لقب ٹھہر گیا. جتنے بھی خلفاء بعد آتے رہے ان کا لقب یہی رہا، امیر المومنین، امیر المومنین، امیر المومنین. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم چوتھے امام، جہاں ان کو آ کے امامت ملنی تھی وہ ملی، بالکل ملی. اور صدیق اکبر نے غصب کیا، کوئی اس پہ غصب والا مسئلہ نہیں. عمر فاروق نے باغ فتح غصب کیا، اس پہ یہ سارے چلاتے رہتے ہیں. اسی طرح عثمان غنی نے بھی غصب کیا. انہوں نے اپنے اولاد کے نام کر دیا
آگے علی کرم اللہ وجہ کریم، حضرت علی کرم اللہ مولا کل، تمام کائنات کے مولا، ہم سب کے مولا سوا انبیاء کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے اختصاص فرمایا ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی نبی کا درجہ جو ہے نا وہ علی نہیں پا سکتا، نبی کا درجہ نہیں پا سکتا، باقی شان بہت ہے، تمام مخلوق سے اعلیٰ درجے کے ہیں۔ جب ان کی باری آئی تو باغ فدق پھر بھی بیت المال میں رہا، انہوں نے اپنے دور میں دوبارہ بیت المال میں، عثمان غنی کے رشتہ داروں نے بانٹ لیا تھا، وہ دوبارہ بیت المال میں شریک فرما دیا، داخل کر دیا کہ وہ بیت المال میں ہی رہے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ میں اسے بیت المال میں پھر شامل کر دیا۔ اسی حدیث پاک کو ذہن نشین کر لو، اسی بات کو ذہن نشین کر لو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کتنے انصاف پسند اور حقیقت پسند اور صدیق اکبر کی بات کو فالو کرنے والے، عمر فاروق کی بات کو فالو کرنے والے، عثمان غنی کی بات کو فالو کرنے والے، کتنے اولو العزم صحابی رسول، دماد رسول، زوج بطول، کیا کیا ان کو خلص دیتے دیتے آدمی تھک جاتا ہے، ان کے تو جتنی شان بلند کی جائے وہ اتنی ہی ہیں، اتنے زیادہ ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ان کو کہا من کنت مولاہ فہذا علی المولا، جس کا میں آقا اس کا علی آقا، تو ہم مانتے ہیں، اور ان کی امامت چوتھے نمبر پر، اس امامت کو بھی مانو، کیونکہ امامت اور خلافت ایک ہی چیز کا نام ہے، جو خلیفہ ہوگا وہی امام بھی ہوگا، جو ہمارا سردار ہے وہی امام ہے۔ آج کل کے سردار جو ہے نا وہ لانتی قسم کے ہیں، ان کو نماز آتی ہی نہیں، اگر آتی ہو تو ہمیں نماز پڑھائیں، کیونکہ یہ لانتی لوگ ہیں، ادھر سے ادھر مال کرنا، ادھر یہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ صدیق اکبر کی سنت اپنائیں، داڑھی رکھیں، مصلی پہ آئیں، اسی طرح عمران خان مصلی پہ آئیں، اسے خود ایاک نعبد و ایاک نستعین وہ بھی صحیح پڑھنی نہیں آتی، اتنے بے وقوف لوگ ہیں کہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جس کے پیچھے ہوگے قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جاؤ گے، یہ مت امید رکھنا کہ میں رسول اللہ کے ساتھ اپنا اٹھایا جاؤں گا، جس کے وہ نظریات ہیں وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اہل تشیع کی غلط باتوں سے، غلط عقائد سے محفوظ رکھے، جو عقائد ہمارے ہیں وہ کچھ نہ کچھ اہل تشیع کے ساتھ ملتے ہیں، جیسے مولا علی، مولا ہم بھی کہتے ہیں، یا علی مددگار ہم بھی کہتے ہیں، نعرہ حیدری یا علی ہم بھی کہتے ہیں، یہ نظریات ہیں، لیکن ہم خدا نہیں مانتے، مشکل کشا مانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے نام سے ہماری مشکلات کو آسان کرتا ہے، بالکل پکی بات، اللہ کے نیک صالح آدمی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ان سے محبت کرتے، ہمیں بھی حکم ہوا میں علی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی علی سے محبت کرو، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اتنی پیاری حدیثیں ہیں آقا علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا، تو پھر کون باغی ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بغاوت کرے؟ بغاوت کرنے والا باغی غیر مسلم، ہم واضح غیر مسلم، جو آقا علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتا وہ غیر مسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت اطہار سے، صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق سچ ہے صدیق اکبر، حق سچ ہے عمر فاروق، حق سچ ہے عثمان غنی، اور حق سچ ہے حضرت علی حیدر کرار رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت اطہار کا جو شان ہے اس کو زیادہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین وأحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔